اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس صورت کے اندر 3 گروہ کا ذکر فرمایا. ایک تو مہاجر صحابہ کرام اور ایک انصار صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام کی جماعت اس کے اندر آ چکی ہے ایک طرح سے. اب اس کے بعد قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ جو اس دعا پر عمل پیرا ہوں گے یا جو یہ دعا مانگیں گے یا جو دعا پڑھیں گے، آپ سمجھیے کہ قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا ذکر آ چکا ہے تیسرے گروہ کے نام پر. یعنی جو کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا، جو کوئی بھی یہ دعا مانگے گا، وہ اس تیسرے گروہ میں، تیسری جماعت میں شامل ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس قرآن کے اندر ذکر کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں اور آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے مہاجرین اور انصار کے علاوہ ایک تیسرے لوگ ایسے ہیں جو ان کے بعد آئے اور ان کی دعا یہ ہے. تو اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہو گئی کہ اگر میں اور آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں تو سمجھیے کہ میرا اور آپ کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور یہ دعا ہے کیا؟ کوئی بہت بڑی دعا مغفرت کی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما. آپ جانتے ہیں استغفار پر، مغفرت پر اس سے پہلے ایک مرتبہ درس ہو چکا ہے. اس مہینے کی مناسبت سے ایک بات یہ ذکر کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رمضان کے اعمال کا ذکر آیا ہے وہاں پہ مغفرت کا ذکر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت یا امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر تراویح کے سلسلے میں، قیام اللیل کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اس مہینے رمضان کے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی مغفرت پچھلے گناہوں کی. یعنی رمضان کے جو اصل مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کی مغفرت ہو جائے. اسی طرح وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو پھر وہ خاک آلود ہو، وہ بدبخت ہو، جو بھی ہو بات ہے. تو اللہ کے رسول نے آمین کہا. یعنی رمضان کے مہینے کے ساتھ مغفرت ایک لازم و ملزوم چیز ہے. رمضان کا مہینہ ہو اور مغفرت کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں. بالکل اسی طرح آخری عشرہ ہے. آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کی کیا اہمیت اور کس قدر فضیلت ہے. کیا دعا مانگتے ہیں میں اور آپ؟ کیا دعا سکھلائی گئی ہمیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما. تو یہ معافی، یہ مغفرت، یہ استغفار، یہ بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو مجھے اور آپ کا رمضان کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ رمضان آئے اور میں اور آپ اپنی اپنی مغفرت کروا لیں. سمجھیے میں اور آپ خوش نصیب ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا نام شامل کرے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے پروانے نصیب فرماتا ہے. آمین. تو یہ اہم بات ہو گئی. اب جہاں تک دعا مانگنے کی بات آئی تو ہم نے دعائیں تو بہت مانگ لی اپنے لیے، کچھ دعائیں دینی بھی چاہیے. دعائیں کرنا بہت اچھی بات ہے، دعائیں لینا بھی بہت اچھی بات ہے، دعائیں دینا بھی چاہیے. تو لہٰذا یہ شریعت کا ایک بہت خوبصورت شریعت کی تعلیم ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں، ان کا بھی اپنی دعاؤں میں خیال رکھیں. اپنی دعا میں ایک خاص جگہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رکھیں. یہ بہت بہترین اور پیاری تعلیم ہے. جیسا کہ یہ تیسرے گروہ کی عادت اور صفت بتائی گئی کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، پروردگارہ ہمیں معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہم سے پہلے جو مومن لوگ گزر چکے ہیں پروردگار تو انہیں بھی معاف فرما. یہ ایک علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومن کا آپس میں دیکھیے کتنا پیارا تعلق ہے کہ وہ محض ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ان تمام لوگوں کی معافی کے لیے اپنی دعاؤں میں دعا کر رہا ہے جنہیں وہ کبھی جانتا بھی نہ تھا، نہ پہچانتا بھی نہ تھا.
کیونکہ وہ تمام لوگ جو گزر چکے ان میں صحابہ بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، اور آپ سے جو دعا کرنے والا ہے اس تک جتنے بھی مومن لوگ گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ آتے ہیں. تو لہٰذا اپنے لیے دعا مانگیں گے اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں گے. اور اس دعا کا جو آخری حصہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہوں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص داخل ہوگا جو کہ جنتی ہے. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کون ہے ہوگا آدمی. دیکھا کہ ایک بہت ہی معمولی سا آدمی جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہوا، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. تو صحابہ کرام کو جو ہے نا تجسس ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس کے اندر کہ اس کو جو ہے جنت کی بشارت مل گئی. تو عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما، میں نام بھول رہا ہوں، دونوں میں سے کسی ایک صحابی کو تجسس اتنا زیادہ ہوا کہ وہ پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ میرا جو ہے اپنے باپ کے ساتھ کچھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، آپ اگر مجھے کچھ مہمان بنا لیں تو میں کچھ دن آپ کے پاس رہ لوں گا، 2-3 دن، 3 دن مہمان کا حق ہوتا ہے. اس نے کہا بالکل اہلاً، خوش آمدید. وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس آدمی کے ساتھ رہا، نہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ بہت زیادہ نفل پڑھنے والا تھا، نہ ایسا تھا کہ راتوں میں اٹھ کر جو ہے بہت زیادہ تہجد پڑھنے والا تھا. وہ کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر کس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت کی بشارت مل گئی. کچھ بہت زیادہ پہاڑ جیسے اعمال تو ہے نہیں اس کے، ہم پابندیاں کرتے ہیں نمازوں کی، روزوں کی. تو جب وہ واپس جانے لگے 3 دن کے بعد تو انہوں نے پوچھا میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ میں صرف اس بات کو جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، میرے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آخر بشارت دی، خوشخبری دی جنت کی، تو کس بنیاد پر، آخر کس بیسس پر آپ جنتی قرار پائے بھائی؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت، کوئی کپٹ، کوئی حسد موجود نہ ہو. اپنے دل کو صاف رکھنے کی حد درجہ جو ہے کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ پسند آئے. تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں یہی بات لگتی ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے آپ اور میں جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ ایسا عمل ہے اپنے دل کو صاف رکھنا، حسد سے، کینہ کپٹ سے، بغض سے، نفرتوں سے، چھپی ہوئی دشمنیوں سے. یہ ایسا عمل ہے اچھے لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ جو دلوں کی دشمنی ہے، دلوں میں بغض ہے، اور آج ہمارا یہی حال ہے. آپ دیکھیے ایک صف میں ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک صف میں نماز پڑھنے کے باوجود ایک ہی صف کے مصلیوں کے دل آپس میں ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک محفل میں ہم جمع ہوتے ہیں، لیکن ایک محفل میں موجود ہونے کے باوجود ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں موجود ہوتی ہیں. کتنی خراب بات ہے، کتنی بری بات ہے. لیکن یہ دل کو صاف اور پاک رکھنا یہ اللہ کے پاس بہت بڑی عبادت ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے دل کو اس قدر صاف و پاک رکھے کہ وہ کسی کے لیے نفرت نہ رکھتا ہو، بغض نہ رکھتا ہو، بلکہ اپنے دل کو بالکل پاک و صاف رکھتا ہو. یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے اور یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. آسانی سے کوئی اس کسوٹی پر پورا نہیں اترتا. اسی لیے اس دعا کے اندر کہا گیا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، پروردگارا میرے دل میں کسی بھی ایمان والے کے لیے بغض اور نفرت نہ ہو، میرا دل بالکل پاک و صاف ہو. جنتیوں کی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتائی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں اس طرح وہاں پر بیٹھیں گے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل پاک و صاف ہوں گے. تو مجھے اور آپ کو یہ دعا مانگتے تو رہنا چاہیے، وہیں یہ کوشش شعوری طور پر کرنی ہے کہ میرا اور آپ کا دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل پاک و صاف ہو. ہم کھلے دل کے لوگ بنیں، ہم سچے دل والے بنیں. ایسا نہیں کہ سامنے ایک اور پیچھے ایک، 2 چہرے والے نہیں، بلکہ ایک چہرے والے بنے. 2 رخی چھوڑ دے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا. کسی ایک رنگ میں رنگ جائیں. تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرنے والے،
ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے۔ ہاں اگر کبھی ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آئے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ ایک وسیع الظرف آدمی، ایک بڑے ظرف والا آدمی جب اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو دبا لیتا ہے، وہ حسد کرتا نہیں، کبھی اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا تو دبا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نچلا آدمی، نیچ آدمی، نیچلی سطح کا آدمی، کم ظرف آدمی، گھٹیا آدمی، اس کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے یا اپنے کسی کام اور اپنی کسی حرکت سے جو ہے اپنے حسد کے جذبے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو ان الکریم یخفیہ، تو جو معزز آدمی، عزت والا آدمی ہوتا ہے وہ اسے چھپا لیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِيهِ، اور وہ ظاہر کر دیتا ہے جو کم ظرف ہوتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے جہاں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعائیں کریں، وہیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں جہاں کہیں تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، دعا کریں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں خاص طور پر جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مصیبت اور تکلیف میں ہیں۔ دوسری بات، جس قدر ہو سکے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کی اگر ہم کوشش کر لیں تو یہ عمل بھی کافی ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جو بھی دعائیں، جو بھی ضرورتیں، جو بھی دل کی خواہشیں اللہ کے دربار میں پیش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ والحمد للہ اولا و آخرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔